السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر مبشر. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سے فروٹس ہیں جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ یا وہ لوگ جو ایون اپنا وزن کم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، کون سے پھل ہیں جو وہ زیادہ مقدار میں کھا سکتے ہیں، اور کون سے فروٹس ہیں جو ایک لمیٹڈ مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں. ان پھلوں کی لسٹ ترتیب دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ جو لو گلائسیمک انڈیکس والے فروٹس ہوں ان کو اس لسٹ میں پہلے ان کو پٹ کیا جائے، اور جو ہائی گلائسیمک انڈیکس یا ہائی جی آئی والے فروٹس ان کو when you go down the list ان کو وہاں پہ پٹ کیا جائے. اب پھلوں اور ویجیٹیبلز میں فرق یہ ہے کہ فروٹس کے اندر گلوکوز یا شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جبکہ ویجیٹیبلز کے اندر ان کی مقدار کم ہوتی ہے. اس لیے آلدو کہ ہمیں فروٹس بھی چاہیے، لیکن جو ہمیں وائٹامن یا منرلز چاہیے وہ ہمیں ویجیٹیبل سے بھی مل سکتے ہیں. اس لیے یہ خوشخبری ہے ان بندوں کے لیے بھی جو اس مہنگائی کے دور میں جو مہنگے فروٹ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اگر 2 یا 3 یا 4 ویجیٹیبلز مکس کر کے اس کا سیلڈ بنا کے استعمال کریں تو اس سے بھی وہ اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب فروٹس کی بات ہے تو فروٹس میں ہم ریکمینڈ کریں گے کہ بیسٹ اس کا میتھڈ آف یوز ایسے ہے کہ اگر آپ اس کو ویجیٹیبل کے ساتھ سیلڈ کی شکل میں استعمال کریں، اور یہ سیلڈ یا اس کو آپ ایک فروٹ اور ویجیٹیبل کا مکسچر کر لیں، اور یہ ود آؤٹ اینی ڈریسنگ ہونا چاہیے، جیسے پھل و سبزیاں کاٹ کے ہم کھا لیتے ہیں. اور اگر آپ ڈریسنگ چاہتے ہیں تو بیسٹ ڈریسنگ اس کے لیے یہ ہے کہ اولیو آئل تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال لیا جائے، اور اس میں مقدار کا اس انداز سے مقدار رکھنی چاہیے کہ اگر جتنا فروٹ ہونا ہو تو اس سے ڈبل مقدار میں ویجیٹیبلز ہونی چاہیے. پھر پھلوں کے استعمال کا بیسٹ یہ ہے کہ اگر 4 سے 5 فروٹس کو مکس کر کے استعمال کیا جائے تو اس سے ایک بیلنس قسم کے جو منرلز یا وائٹامنز وہ حاصل ہو جائیں گے، جو کہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو جو ویکنس ہو جاتی ہے اس کا ازالہ کرنے میں وہ زیادہ معاون ثابت ہوں گے. اس وجہ سے اور پھل کی مکمل پھل کھانا، فل فروٹ از بیٹر دین دا جوس. جب ہم جوس نکال لیتے ہیں تو اس میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو وہ ہائی گلائسیمک انڈیکس میں آ جائے گا، اور اس میں سے جوس میں یہ ہوتا ہے کہ فائبر نہیں ملتے، جبکہ ایک فل فروٹ استعمال کرنے سے جہاں پہ ہمیں اس کی باقی افادیت، باقی ہمیں جو نیوٹریشن ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ فائبر مل جاتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کو مور دین 30 گرام فائبر ڈیلی چاہیے. وہ فائبر ہیں جس سے اس کی کانسٹیپیشن اس کی بہتر ہوتی ہے، یا فری ریڈیکل جو باڈی کے اندر پروڈیوس ہوتے ہیں اس کو فاسد مادے اس کو وہ اپنے ساتھ بہا کر جسم سے خارج کر دیتا ہے. اب آتے ہیں لسٹ کی طرف. اس میں اب سوال یہ ہے کہ لو گلائسیمک انڈیکس اور ہائی گلائسیمک انڈیکس والے فروٹس میں کیا فرق ہے. دیکھو I don't want to go in detail. صرف براڈلی آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ ایسے پھل جن کے کھانے سے جسم کے اندر شوگر کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھتی ہے بلڈ کے اندر، اس کو لو گلائسیمک کہیں گے، اور ایسے پھل جن کے کھانے سے فوری طور پہ بلڈ شوگر میں جلدی سے اضافہ ہو جاتا ہے اس کو ہم ہائی گلائسیمک انڈیکس کہیں گے کہ وہ ہائی جی اے ہیں. اب ان میں جو سٹارٹ کی پہلی 2 لسٹیں ہیں یہ زیادہ بیٹر ہیں، اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں. جوں لسٹ کے ڈاؤن جائیں گے
تو اینڈ آف دا لسٹ اس کو بہت کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ پھر پھل استعمال کرنے کا جو ہماری روایت ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے پیٹ بھر کے خوب کھاتے ہیں، اپنا پورا میل لیتے ہیں، اور میل لینے کے بعد پھر ہم ایکسٹرا اوور لوڈ کرتے ہیں فروٹ کے ساتھ۔ جبکہ بیسٹ یہ ہے، اب تو پوری دنیا میں پورشن فوڈ کا چل رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ جس کھانے کے ساتھ آپ فروٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کھانے کے پورشن کو کم کیا جائے۔ اگر آپ پھل زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو دا بیسٹ از اسکپ دیٹ میل، اور اس کی جگہ ایکسچینج دا فروٹس، ٹھیک ہے، ایسے ہے۔ اور اگر آپ اس کو 2 سے 3 4 5 میل میں اگر کنورٹ کر لیتے ہیں اپنے پوری ڈائٹ کو، اور تھوڑا کھاتے ہیں ایک ہی وقت میں، تھوڑا اور اچھی کوانٹٹی کم اور کوالٹی بہتر، اس جو مفروضے کو یا اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اس انداز سے آپ نے چلنا ہے۔ اب آگیا ایووکیڈو اور اولیوز، یہ دو ہیں، یہ وہ فروٹس ہیں جن کے اندر آئل زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے میں کافی بہتر ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کھانے سے کافی دیر تک بھوک بھی نہیں لگتی۔ اس کے بعد چیریز آ جاتی ہیں، چیریز، اس کے بعد جیمن، یہ جسے ہم جامن، جو اب تو وہ لوگ کہتے ہیں پہلے کہ جامن ہے، جو اس کی گٹھلی اس کو پیس کر وہ بہت سارے حکیم ادویات بھی بناتے ہیں، یہ وہ جامن ہے۔ اس کے بعد گرے فروٹ استعمال کرتے وقت ایک دو چیزیں ذہن میں رکھیں، اس پہ الگ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں۔ although it has a lot of benefits، کہ اس سے ڈائبٹیز کے کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، وزن کم کرنے میں اس کے افیکٹس ہیں، اور اس کے بلڈ پریشر میں بھی اس کا ہے، بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ ہے کہ اگر گریپ فروٹ کو استعمال کرتے ہیں یا اس کا جوس پیتے ہیں کسی دوائی کے ساتھ، تو یہ اس میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ کو بڑھا دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میڈیسن کی ابزارپشن کو انکریز کر دیتا ہے۔ اس لیے گریپ فروٹ استعمال کرنے کا بیسٹ یہ ہے، زیادہ تر یہ افیکٹ کرتا ہے سلیپنگ میڈیسن کو، اینٹی سائیکوٹک جو نفسیاتی ادویات ہیں اس کو یہ افیکٹ کرتا ہے، یا بلڈ پریشر کی میڈیسن، یا جو یہ کولیسٹرول کم کرنے والی میڈیسنز ہیں اس کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے اس کو کھانے سے پہلے لے لیں، یعنی کہ میڈیسن کھانے سے 3 سے 4 گھنٹے پہلے اس کو استعمال کریں، اور کوئی بھی میڈیسن گریپ فروٹ جوس کے ساتھ نہیں لینی، اور کوئی بھی میڈیسن کھانے کے بعد گریپ فروٹ استعمال نہیں کرنا۔ آگے پرونس بیسیکلی یہ آلو بخارا کو خشک کر کے اس کو جو اس کا بنتا ہے اس کو پرونس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایپریکوٹ ہے، ایپریکوٹ دونوں فارم میں، جو فریش اویلیبل ہو وہ بھی ٹھیک ہے، ادروائز ڈرائیڈ جیسے خوبانی ہم کہیں گے وہ۔ لائم ہے، لائم موسمی کو بھی کہتے ہیں، موسمی یا میٹھا اس کو ہم کہیں گے۔ ایپل آ گیا، پلم آ جاتے ہیں، آلو بخارا، بلو بیریز، اسٹرابیریز یہ اس میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد اورنجز۔ اب یہ جو لسٹ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس میں گلوکوز کی مقدار زیادہ ہے، پیچھے جو ہم دیکھ چکے ہیں اس میں کم ہے، اس کی مقدار زیادہ، اس کی مقدار کم۔ اورنجز آ جاتی ہیں، پھر پیچز جیسے آڑو، نیکٹرنز، یہ پیچ کی ایک قسم ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ پیچ تھوڑا سافٹ ہوتا ہے، یہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پیئر جسے ناشپاتی کہتے ہیں، پھر گریپس آ جاتے ہیں، انگور، مینگو، یہ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہائی گلائسیمک میں جس کی مقدار مزید کم کرنی چاہیے، اس میں بنانا ٹھیک ہے، اس کے اندر 3 to 4 گرام ہوتا ہے وہ فائبر ایک کیلے کے اندر، لیکن کیلا ایک ہی کھانا چاہیے، ایک دن میں کافی ہے، اور میڈیم سائز، ناٹ ٹو بگ۔ اس کے بعد کیوی اگر استعمال کرنا ہے تو ہاف فروٹ استعمال کریں، میلن یا کینٹلوپ،
یہ خربوزے کی کینٹروپی خربوزے کی ایک قسم ہے، اس کے تھوڑے پیسز لیں۔ پھر پائن ایپل جس کو ہم اناناس کہتے ہیں، وہ بھی کافی میٹھا ہوتا ہے، اس کو بھی کم مقدار میں لینا ہے۔ ایسے واٹر میلن ہے، اس کو بھی کم مقدار میں استعمال کریں۔ پھر ڈیٹس، کھجوریں، یہ ایک سے زیادہ نہیں۔ اس میں نیوٹریشن ہے لیکن زیادہ تر اس میں گلوکوز ہی اس میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس لیے رمضان کے اندر روزہ کھولنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ فوری انرجی اس سے ملتی ہے۔ ہاں، اگر کسی کی ڈائبٹیز میں کسی کی شوگر کم ہو جائے، ہائپوگلائسیمیا میں چلا جائے، تو وہ ڈیٹس کا استعمال کر سکتا ہے۔ یہ وہ ترتیب ہے۔ اب کیونکہ اکثر سوال یہ ہوتے تھے کہ ڈائبٹیز کون سی چیزیں کھائیں، تو اس وجہ سے آپ یہ ویجیٹیبل کے بعد فروٹس کی ایک لسٹ آپ کو بتا دی ہے، اور یہ اچھی خاصی لمبی لسٹ ہے، اس میں مور دین 25 فروٹس آ جاتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ کمبائن کر کے 3 سے 4 فروٹس اس کو مکس کر کے لیں گے تو دے ول گیو مور نیوٹریشن، اس سے زیادہ آپ کو وائٹامنز منرلز مل سکیں گے اور زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کی پورشن، اس کی کوانٹٹی کم استعمال کریں گے۔ اگر فروٹس بہت زیادہ استعمال کریں گے تو شوگر ہائی ہونے کا خطرہ ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ. It's all for today. See you in the next video.